بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو بغیر ادھر ادھر کی بات کیے ہم اصل موضوع کی طرف آتے ہیں، واللہ علم۔ تو آج کا ہمارا موضوع ہے صبر اور ایمان کے وہ عظیم پیکر حضرت ایوب علیہ السلام اور ان کی وفا شاری اور فرما برداری کی مثالی بیوی رحمت۔ اور ہم جانیں گے آج کے اس واقعہ میں اس آیت مقدس کی فضیلت جب ایک دھان پان سی عورت نے ایک مرد کو گود میں آسانی سے اٹھا لیا۔ تو ہم بڑھتے ہیں اصل واقعات کی طرف۔ جب حضرت ایوب علیہ السلام کے 3 جگری دوستوں نے بھی منہ موڑ لیا اور کنارہ کش ہو گئے یہ کہتے ہوئے کہ اتنے دنوں سے اسی اذیت اس بیماری میں ہے، یقیناً انہوں نے کوئی بہت بڑا گناہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ جس کی سزا ہی نہیں دے رہا ہے۔ اگر ہم لوگ بھی ان کے ساتھ رہے تو ممکن ہے ہم لوگ بھی اس کے شکار ہو جائیں۔ ایک گناہ گار سے تعاون کرنے والا جو اللہ تعالیٰ کے عذاب کا شکار ہے، اس کا ساتھ دینے والا ممکن ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے عذاب میں پڑ جائے۔ اس لیے ان دوستوں نے کنارہ کشی اختیار کر لی۔ اب صرف آپ کی وفاشار اور فرمانبردار بیوی رحمت ہی آپ کے ساتھ تھی، وہی آپ کی تیمار دار تھیں جو آپ کو اٹھاتی بیٹھاتی، آپ کے زخموں سے پیپ صاف کرتی، آپ کا پاخانہ پیشاب صاف کرتی اور ہر طرح آپ کی خدمت اور تیمار داری میں دل و جان سے مصروف رہتی تھیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام اس وقت مسجد میں ہی رہتے تھے، وہیں ان کا رہنا سہنا تھا۔ جب حضرت ایوب سلام کے زخموں سے ہر وقت پیپ اور خون جاری رہنے لگا اور آپ کی اس بیماری سے بستی کے دوسرے نمازی مسجد میں آتے ہوئے گھن کرنے لگے، تو آپ نے اپنی بیوی رحمت سے کہا، خدا کے گھر کو لہو اور پیپ سے ناپاک کرنا زیب نہیں دیتا، کوئی اور جگہ تجویز کر کے مجھے وہاں لے چلو۔ وفاشار بیوی اپنے محترم شوہر کا حکم پاتے ہی دوسری جگہ کی تلاش میں نکلی۔ مسجد کے قریب ہی ایک خالی چبوترا دیکھ کر حضرت ایوب علیہ السلام کو اسی جگہ لے جانے کا ارادہ کیا، مگر تنہا عورت ذات ایسے بیمار اور نیم جان شخص کو کیسے اٹھاتی؟ بیچاری رحمت نے پہلے تو ان لوگوں سے جو آپ کے دسترخوان پر ہر وقت موجود رہتے تھے اور آپ کی دوستی کا دم بھرتے ہوئے نہیں تھکتے تھے، ان لوگوں سے جا کر کہا کہ ہمارا ساتھ دو تاکہ انہیں اٹھا کر وہاں رکھ دیں۔ جب انہوں نے حضرت ایوب صابر علیہ السلام کو ایسی حالت میں ہاتھ تک لگانے سے صاف انکار کر دیا تو دکھی دل کے ساتھ بستی کے اور دوسرے لوگوں کے پاس گئیں جو کچھ سال پہلے تک آپ کے رعایا تھے، لیکن انہوں نے بھی حامی نہ بھری تو مجبور اور ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ واپس آ گئے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے پوچھا، کیوں کوئی نہیں آیا؟ رحمت نے آنسو پوچھتے ہوئے عرض کیا،
میرے سرتاج کوئی ہاتھ تک لگانے کا روادار نہیں، سب کی منتیں کی، خوشامد کی، مگر اس وقت آپ کا کوئی ساتھی نہیں بنتا۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا، کوئی نہ ہو، اللہ جل شانہ تو ہے۔ دنیا کے لوگ دنیا والوں کو تو کیا بلکہ خدا کو بھی بھول جاتے ہیں، مگر وہ رب العزت کسی حالت میں بھی اپنے بندوں کو نہیں بھولتا۔ رحمت، تو خدا کی رحمت سے ہراساں نہ ہو۔ جس دعا کی برکت سے عرش عظیم اٹھایا گیا تھا، وہی دعا پڑھ اور مجھے تو اکیلی ہی اٹھا کر لے چل۔ چنانچہ آپ کی رفیقہ حیات رحمت نے خلوص دل کے ساتھ یہ دعا پڑھی، لا حول ولا قوت الا باللہ، اور پھول کی طرح آپ کو اٹھا کر اس چبوترے پر پہنچا دیا۔ چونکہ وہ جگہ بستی والوں نے فقیروں اور مسکینوں کے لیے خیرات اور صدقہ کے کھانا رکھ دینے کے لیے وقف کر دی تھی، اور آپ کو بحیثیت پیغمبر خدا ہونے کے صدقہ اور خیرات کا مال کھانا جائز نہیں تھا، اس لیے آپ کو یہ جگہ بھی پسند نہ آئی۔ تو اس وفاشار بیوی نے اپنے محترم شوہر کی مرضی پا کر اسی دعا کی برکت سے وہاں سے بھی اٹھا کر بستی کے قریب ہی دوسری جگہ پر آپ کو لا رکھا، اور اپنے محترم شوہر کی اس آزمائش کی شدید تلخی کو صبر کے ساتھ برداشت کرتی رہی۔ ان کی تیمارداری کے باوجود بھی، اتنے سارے محنت کرنے کے باوجود بھی دستکاری کی چیزیں بناتی اور بستی میں لے جا کر اس کو فروخت کر کے پہلے اپنے معظم اور محترم شوہر کو کھانا کھلاتی، اور اگر کچھ بچ جاتا تو پھر خود بھی کھا لیتی۔ لیکن کچھ دنوں کے بعد حضرت ایوب علیہ السلام کے اس زخم کردہ گھاؤ کے بدبو کی وجہ سے بستی والوں نے آپ کو نہ صرف اس بستی سے نکال دینے کا تہیہ کر لیا، بلکہ اسی گھن کی وجہ کر آپ کی اس وفاشار اور فرمانبردار بیوی کی بنائی ہوئی چیزوں کی خریداری بھی بند کر دی۔ مجبوراً فرمانبردار بیوی رحمت کو معاش کے لیے بستی کے اپنے ہی پروردہ لوگوں سے بھیک مانگنی پڑی، اور ادھر بستی والوں نے آپ کو تنگ کرنا شروع کر دیا کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو یا تو اس بستی سے نکال کر کسی اور جگہ لے جاؤ، اگر تم ایسا نہ کرو گی تو ان کو نعوذ باللہ کتوں سے ہلاک کروا دیں گے۔ رحمت وفاشار، رحمت دنیا کی فرمانبردار، عورتوں کی سردار، رحمت خدا آپ کے مرقد مبارک پر تا قیامت نزول رحمت فرمائے، بستی والوں کی اس سنگ دلی کو سن کر سہم گئی، دل دہل گیا، آنکھوں میں خون کے آنسو بن گئے اور بہنے لگے۔
مخدوم محترم شوہر نے اپنی سچی رفیقہ حیات کی یہ بےتابی دیکھ کر پوچھا تو آپ نے دل کو سنبھال کر بستی والوں کے اس ظلم و ستم کے ارادے سے آپ کو مطلع کر دیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے سنتے ہی فرمایا ہراساں نہ ہو، اللہ تبارک تعالیٰ کے نبیوں کا خون ایسے نجس درندوں پر حرام کر دیا گیا ہے، انشاءاللہ دیکھنا کہ کتے میرے پاس پھٹکنے بھی نہ پائیں گے۔ رحمت کو اپنے اس محترم اور معظم شوہر کی ہر بات کا دلی یقین تھا۔ اپنے شوہر کی یہ ارشاد سنتے ہی رحمت کی طبیعت تھوڑی ہلکی ہو گئی۔ بستی کے لوگ، یہ ظالم لوگ اپنی ظلم کے ارادے سے باز نہ آئے۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس خونخوار کتوں کو لا کر کھڑا کر دیا اور اسے اکسایا، ہر چند اکسایا، لیکن شان الہی کے قربان ڈر کے مارے ایک کتا بھی آگے نہ بڑھ سکا، بلکہ اکسانے والوں کی طرف بھونک بھونک کے سب کتے میلوں دور بھاگ گئے۔ ظالموں کے ظلم کا یہ ارادہ بھی جب پورا نہ ہوا تو سب لوگوں نے مل کر رحمت سے کہا ان کی بدبو کی وجہ سے تو کتے بھی بھاگ گئے، مگر اب بھی تم انہیں یہاں سے نہ لے جاؤ گی تو ہم لوگ خود پتھر مار مار کر ان کو ہلاک کر دیں گے۔ تو یہ بیان جاری ہے، پھر آگے کا واقعہ ہم دوسرے ایپیسوڈ میں بیان کریں گے۔ اگر آپ لوگوں کو یہ سلسلہ پسند ہے تو کامنٹ ضرور کریں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔